وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو سورۃ القصص میں آیت نمبر 16 میں آئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس کا کانٹیکسٹ، اس سے پچھلی آیات اور اس سے کچھ اگلی آیات کا بھی تذکرہ کریں گے اور ان کی حکمتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو آئیے پہلے تلاوت دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. اس سیشن میں اور اس سے آگے آنے والے کچھ سیشنز میں میں آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کئی دعاؤں کے بارے میں ذکر کروں گی. شاید ہم ساری دعاؤں کو فی الحال ان کا جائزہ نہ لے سکیں، لیکن کچھ دعائیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ اس رمضان کم از کم آپ کے سامنے ضرور پیش ہو جائیں. تو انشاءاللہ تعالی آج ابتدا کرتے ہیں. آج کی بات انشاءاللہ تعالی سورۃ القصص پر ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں. تفصیل سے کچھ خاص مقامات پر ہے اور کہیں پر ان کے قصے کا حوالہ دیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ارلی زندگی ہے، رسول بننے سے پہلے کی زندگی، رسول وہ بنے ہیں جب ان کی ملاقات طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوئی، جب وہ ان سے ہم کلام ہوئے تھے. اس سے پہلے کی جو زندگی ہے نا، اس کی تفصیلی بحث سورۃ القصص میں 28ویں سورت میں ہے. اور اس میں سے آج میں ایک بہت ہی اہم دعا ہے جس کا تذکرہ کر رہی ہوں، اور اس دعا کا نہ صرف اس قصے سے تعلق ہے بلکہ ہماری زندگی سے بھی بہت اہم تعلق ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کے بارے میں بات ہوگی، اور اس کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے جو سین ہے اس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اسی لیے میں نے اس دعا کو، اس سے جو پہلے والی آیات ہیں ان کی بھی تلاوت کی ہے. تو میں پہلے آپ کو سمجھا دوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اس دعا کے بارے میں بات کریں گے. فرمایا گیا آیت نمبر 14 میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ. موسیٰ علیہ السلام ابھی جب فرعون کے حکم کے اندر ہی ہیں، اور آسیہ فرعون کی جو بیوی ہیں اور ان کی اپنی مدر بھی ان کی ٹیک کیئر کر رہی ہیں، اور ان کو مسلمان کے طور پر انہوں نے ریز کیا ہے. تو اس لیے شروع سے ان کے پاس اسلام ہے، حالانکہ وہ ابھی نبی نہیں ہیں، مسلمان ماں ہونے کی وجہ سے اور انہوں نے ابھی اپنے دین کو چھپایا ہوا ہے. لیکن ان کا ایک رائل سٹیٹس ہے ایجپٹ کے اندر فرعون کی، کیونکہ اپنی حکومت ہے اور فرعون نے ان کو ایڈاپٹ کر لیا ہے.
اس لیے ان کا ایک خاص سٹیٹس ہے شہر کے اندر، لیکن وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ان کی جو نسل کی رنگت ہے، ان کا جو سکن کلر ہے، وہ فرعون والی نہیں ہے۔ ان کی رنگت میں نا بڑا فرق تھا ان میں اور بنو اسرائیل میں۔ وہ دیکھتے تھے کہ ان کے جو اپنے لوگ ہیں، جو جینیٹیکلی ان کے اپنے لوگ ہیں، بنی اسرائیل جو مسلمان تھے اس وقت کے، وہ غلامی میں ہیں اور آپریشن میں ہیں، اور ان کی نا وہ براہ راست مدد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ قانون کے خلاف ہے۔ تو وہ جایا کرتے تھے دوپہر میں، جس کو ہم کیلولا کہتے ہیں نا، دوپہر کے ٹائم پر لوگ سو جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ دوپہر کو جب لوگوں سے کام کرواتے تھے تو گرمی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ کام کروانے والے جو لوگ ہوتے تھے نا، جو کوڑے مارتے تھے، ان کے لیے بھی بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی۔ سارے اس وقت دوپہر کے ٹائم پر نا، دوپہر کے دوران اس وقت وہ بریک لیتے تھے۔ تو اس وقت کو نا قرآن نے حینی غفلت من اہلیہا، غفلت کا وقت کہا ہے۔ غفلت کا ٹائم دن کا ٹائم جو ہے، دن کے درمیان کا جو وقت ہے، اور اس وقت کے دوران نا حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ کے جا کے لوگوں کی، اپنے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، کیونکہ وہی ایک وقت تھا جس میں وہ یہ کام کر سکتے تھے۔ تو یہ نا ایک ہسٹوریکل سین سا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی، اور اب ہم آیات کی طرف آتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اور جب وہ اپنی بالغ عمر کو پہنچ گئے، یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ وہ ٹین ایج کو پہنچ گئے اور وہ قوی بھی ہو گئے۔ استوا اصل میں نا درخت کی شاخ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اس کا مین تنا ہوتا ہے نا، آرچ ہوتی ہے، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ بڑے مسکولر تھے، بہت طاقتور تھے، اور وہ بہت کم عمر میں ہی طاقتور بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے انہیں حکمت کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی توفیق اور علم دیا۔ آپ اس کو پہلے اس طرح سمجھ لیں کہ عقل دی، حکمت دی، پھر علم دیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ینگ نوجوان جو رائل سٹیٹس بھی ہے، جس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر مسکولر بھی ہے، طاقتور بھی ہے، پھر اس عمر میں بھی ہے کہ اس عمر میں جو لڑکے ہوتے ہیں ان میں ایبیلٹی بھی ہے، اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے، آزادی بھی ہوتی ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، اور نوجوان لڑکے سب سے بے وقوف حرکتیں اس عمر میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خاص عمر کا ذکر کرنے کے بعد کہا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یعنی علم پہلے نہیں کہا، حکمت پہلے کہا، اچھے فیصلے کرنے کی انہیں توفیق دی، حکم دیا، اور پھر اس کے بعد مزید علم دیا۔ کیونکہ نا اصل میں ینگ عمر میں علم آسان ہوتا ہے، بچے کے لیے یاد کرنا، اسٹڈی کرنا، ذہن کیونکہ اس وقت تیز ہوتا ہے، شارپ ہوتا ہے، لیکن حکمت جو ہوتی ہے وہ تجربے کے بعد آتی ہے۔ لیکن یہاں پر حکمت کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، اچھے فیصلوں کا، اچھی چوائسز کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، پھر علم کا۔ اور اسی سے نا شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دے دیا کہ یہ ایک خصوصیت ہے جو صرف انبیاء کو نہیں دی جاتی، کسی بھی نوجوان کو دی جا سکتی ہے۔ اور اسی لیے آیت کے آخر میں کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی لیے کہا کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں، یعنی جو بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ہم یہی تحفہ دیتے ہیں۔ تو جو ینگ جنریشن ہے، جو میری بات سن رہے ہیں، میری ایک بات یاد رکھیں کہ اس عمر میں آپ کو لوگ بچہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اگر آپ کے اندر احسان آ گیا نا، اچھا اور بہترین کرنے کی صلاحیت آ گئی، تو آپ کو آپ کے اندر نا اصل میں بزرگوں والی حکمت اس عمر میں آ سکتی ہے اور سیکھنے کی صلاحیت آ سکتی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اچھا آپ دیکھیں کہ یہ سب ہونے کے بعد، یہ سب چیزیں آنے کے بعد، وہ اپنا ٹائم کسی بھی طریقے سے گزار سکتے تھے، کسی بھی عیش میں، عیاشی میں گزار سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ وہ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب لوگ غفلت میں تھے، یعنی اس وقت آیا کرتے تھے جب لوگ سو رہے ہوتے تھے، سناٹا ہوتا تھا سڑکوں پہ، تو تب جا کر کسی بزرگ کی مدد کر دیتے تھے۔ بنو اسرائیل میں سے کوئی بیمار ہوتا تھا تو جا کر تیمارداری کر دیتے تھے۔ تو اس سے ہمیں اشارہ اس بات کی طرف ملا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم اور علم دیا ہے کم عمر میں، اور اس کا احسان کیا ہے کہ وہ لوگوں کی جا کر مدد کرے۔
وہ اس ٹائم کو صرف میچ دیکھنے کے لیے یا کانسرٹ پر جانے کے لیے ان چیزوں میں لگانے کی بجائے کچھ نہ کچھ والنٹیئر کرے، اپنی اس انرجی کو اچھی طریقے سے یوٹیلائز کرے، ہاسپٹلز میں مدد کرے، آرفنیج میں جا کر کسی نہ کسی کی مدد کرے، اپنی کنٹریبیوشن دے، اپنے فری ٹائم کو بہترین طریقے سے استعمال کرے۔ پھر فرمایا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ دو لوگ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں اور تقریباً قتل پر اتر آئے ہیں۔ ہاذا من شیعتہ و ہاذا من عدوہ، ہاذا اس میں اشارہ قریب، یعنی جب قریب پہنچے تو نظر آیا کہ یہ جو ہے یہ میرے اپنے گروہ میں سے ہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہے، مسلمان میں سے ہے، اور یہ جو ہے یہ میرے دشمن میں سے ہے۔ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، یعنی یہ میری دشمن فوج میں سے، یعنی فرعون کی فوج میں سے ہے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اچھا تو جو ان میں سے نوجوان تھا جو ان کے اپنے گروہ میں سے تھا، یعنی جو مسلمان تھا، فیلو مسلم تھا، اس نے ان کی مدد مانگی، اوپر سے ان کی مدد کو کہتے ہیں استغاثہ، کہتے ہیں بارش کی دعا کو صلاۃ الاستغاثہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مدد اوپر سے آ رہی ہوتی ہے۔ اشارہ شاید اس طرف کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے قد کے تھے اور اتنے طاقتور تھے کہ ان کی مدد اوپر سے آ کر گرے گی آسمان سے بارش کی طرح، تو اس لیے انہوں نے کہا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، کہ جس کی پٹائی ہو رہی تھی، جو ان کے گروہ میں سے تھا، اس نے ان کی مدد مانگی اس کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو اصل میں یہ سین کیا ہے کہ ایک مسلمان ہے، اس کو کافر پولیس فورس جو ہے اس کی پٹائی کر رہی ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا فائٹ بیک کرتا ہے لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ فریاد کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کیجیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس سین میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ بنو اسرائیل جو ہیں وہ غلام تھے، اور یہ سین تو دن میں ہزاروں دفعہ ہر روز ہوتا ہوگا، یعنی وہ لوگ تو اپریسڈ ہیں، مظلوم قوم ہے، غلامی میں ہیں، اور کافر قوم جو ہے ان کے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے، تو یہ تو اس وقت کی ریالٹی تھی۔ یہ ایک کیس ہو رہا ہے لیکن اس طرح کے ہزاروں کیس ہوتے ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو یہ کوئی نئی چیز نہیں دیکھی تھی انہوں نے، یہ تو ان کا روزمرہ کا سین تھا۔ تو جب اس جو شخص تھا، جو مسلمان تھا، جو پٹ رہا تھا، اس نے مدد مانگی تو فَوَقَزَاهُ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ہاں ٹھیک ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، کافر قوم کا بندہ اس پر ظلم کر رہا ہے اور وہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے جو مسلمان ہے، تو مجھے تو انوالو ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَوَقَزَاهُ موسیٰ فَقَدَ عَلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مار دیا اور اس کا قصہ وہیں تمام ہو گیا، یعنی اس کو موت آ گئی ایک ہی مکے کے بعد۔ یعنی آپ سوچیں کہ اتنے طاقتور تھے وہ کہ ایک ہی مکہ جو ہے وہ کافر برداشت نہیں کر سکا تھا، اور ان کا مقصد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد نا اس کو قتل کرنا، اس کو مارنا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا اس کو روکنا، اور انہوں نے مکے کے ذریعے سے اس کو روکا، لیکن اس کا کام وہیں تمام ہو گیا۔ قولا، اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کیا انہوں نے تکبیر کہی کہ کافر کو مار دیا، یا خوشی منائی، یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنی صلاحیت دی، اتنی قوت دی کہ میں نے اپنے مسلمان بھائی کو بچا لیا اور اس کو ایک مکہ مارا تو وہ مر گیا؟ کیا کہا انہوں نے کہا قال ھذا من عمل الشیطان، انہوں نے کہا یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، انہ عدو، وہ واقعی میں دشمن ہے، مدل، گمراہ کرنے والا ہے، مبین، واضح طور پر گمراہ کرنے والا ہے، کھل کر گمراہ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں گمراہی کیا، انہوں نے تو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی تھی، انہوں نے تو کافر پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور کافر بھی وہ جس نے بنو اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، ان پر ظلم کر رہا تھا۔ بعد میں سالوں بعد آ کر موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات تو فرعون سے کہنی ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، تو پھر اس میں کیا غلط کیا انہوں نے؟ دیکھیے آج کا بھی ایک مسلمان نوجوان جب سنتا ہے کہ کافر فورسز کہیں پر حملہ کر رہی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی کچھ کرنا ہے، مجھے بھی کسی نہ کسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ابھی جب غزہ میں یہ صورتحال تھی تو ہمارے میں سے ایک ایک بچہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی مدد کا کنٹریبیوشن کسی نہ کسی فارم میں ان تک پہنچائے، ان کو دے۔ تو ہمیں تو موسیٰ علیہ السلام کی اس کارروائی پر خوشی منانی چاہیے، تکبیر کہنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی۔
لیکن یہاں پر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہاذا من عمل الشیطان؟ اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا تھا، یہ چیز وہاں روز ہوتی تھی۔ اصل میں جو بات سمجھنے کی ہے نا، یہاں پر قرآن کی حکمت یہاں بہت عظیم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر 1000 دفعہ ایک کیس دیکھا ہے، 1000 بار آپ نے ایسی کوئی چیز دیکھی ہے، جیسے سمجھیں کہ فلانی فیملی میں شوہر نے زیادتی کی بیوی کے ساتھ، کسی کے ان لاز نے زیادتی کی بیوی کے ساتھ، کسی اور فیملی میں ہوا، پھر کسی اور فیملی میں ہوا، اور آپ نے ہمیشہ یہ چیز نوٹ کی کہ شوہر کی غلطی ہوتی ہے اور بیوی کی غلطی نہیں ہوتی، تو آپ ہر کیس میں دیکھیں گے کہ شوہر کی ہی غلطی ہوگی، بیوی کی نہیں ہوگی۔ یا آپ نے ایک کیس دیکھا کہ شوہر جو تھا وہ مظلوم تھا، شوہر کے ساتھ زیادتی کی گئی، یا ایک اور کیس دیکھا شوہر کے ساتھ زیادتی کی گئی، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ سارے شوہر مظلوم ہوتے ہیں اور یہ بیویاں ہی ظالم ہوتی ہیں۔ آپ اور کیسز کو دیکھ کر اس کیس کو جج کر رہے ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ جیسے کوئی ڈائیورس کیس کا کوئی جج ہو، اگر اس کے سامنے ہزاروں کیسز سامنے آئے، تو یہ اس کی جاب کا حصہ ہے کہ وہ کسی پرانے کیس کے باعث کو لے کر اگلے کیس کو جج نہ کرے، یہ لازم ہے اس کے اوپر۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ قتال کے دوران حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو قتل کرنے لگے تھے، لیکن قتل کرنے سے پہلے ہی اس بندے نے شہادت لے لی، یعنی اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اسلام قبول کر لیا قتل ہونے سے لمحہ پہلے۔ تو صحابی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ابھی میں نے اس کو کوئی دعوت تھوڑی دی تھی کہ اس نے جو ہے وہ ایک دم سے، یا اس کو ابھی حکمت سمجھ میں آ گئی دین کی اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ مرنے لگا تھا تو اس نے صرف جان بوجھ کر اسلام قبول کر لیا، کیونکہ پتہ ہے کہ مسلمان کو نہیں مارتے، تو اس لیے نا اس نے اسلام قبول کیا ہے اور انہوں نے اس کو مار دیا۔ اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاص پوچھ گچھ کی، انہوں نے کہا کہ کیا کرو گے جب وہ شہادت جو ہے تمہارے خلاف آئے گی قیامت کے دن؟ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے سینہ کھول کے دیکھا اس کا، یعنی آپ کو تو لگے کہ آبویس ہے کیس، لیکن آپ پھر بھی جج نہیں کر سکتے، خاص کر آپ نے ایکشن لینا ہے کسی کے خلاف، اور تو آپ پوری سچویشن جانے بغیر ایکشن نہیں لے سکتے۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ 2 لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے، ازمپشن ہے، ایک گمان ہے کہ جس طرح اور ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ظلم کرتے ہیں تو یہاں بھی سین وہی ہوگا، اور اس میں کیا مختلف ہونا ہے۔ تو ایک دفعہ جب ہم اپنے ذہن سے یہ پاسبلٹی بند کر دیتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے واقعی وہ ظالم قوم ہیں اور ہم مظلوم قوم ہیں، لیکن اس ایک کیس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ظالم ہوں اور وہ مظلوم ہوں، یا وہ ظالم ہو اور ہم مظلوم ہو، دونوں سینیریو ہو سکتے ہیں، کچھ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اور ہوا کیا کہ انہوں نے سچویشن کو سمجھے بغیر جب جلدی کی، اس پر فوراً کارروائی کی، تو وہ ہے شیطان کا عمل، جلدی کرنا۔ العاجلۃ من الشیطان، عجلت اور جلدی شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے دماغ میں اس چیز کو ریئلائز کیا کہ اصل میں نے غلط کام کیا ہے، تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے اس پر معافی مانگی۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ پہلی بات تو سمجھ میں یہ آئی کہ غلطی کیا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے، لیکن اصل میں نے ایک برا کام کیا تھا۔ اس بات کو ریکگنائز کرنا، اپنی بات پر اڑ نہ جانا، اکڑ نہ جانا کہ نہیں میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ہاں دیکھو یہ لوگ کتنے غلط کام کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ انہوں نے بہانے بنانے کی بجائے فوراً اس بات کو ریکگنائز کیا۔ ابھی پورا کیس انہیں نہیں معلوم، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہیں پہلے چیز سمجھنے سے پہلے کسی ایک پارٹی کو سزا دینے کی امپلس ہوئی، اس پر نتیجے پر جلدی سے آ گئے، اور یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کا عمل تھا، گویا شیطان ایسے ورغلاتا ہے، شیطان اچھائی کے بھیس میں غلط کام کروا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب تو یہاں پر ٹھیک ہے شیطان کا ذکر انہوں نے کر دیا۔ دوسرا لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ بھئی میں نے تھوڑی کیا تھا، یہ کام مجھ سے شیطان نے کروایا تھا، تو میری ذمہ داری تھوڑی ہے، یہ شیطان جو ہے نا یہ بڑا ہی گندا ہے، انہ عدو مضل مبین، کہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے خود غلطی تھوڑی مانی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے شیطان پر الزام لگایا تھا نا، غلطی تو شیطان کی ہوئی، نہیں غلطی تو شیطان کی تھی، اس نے ورغلایا تو تھا، اس نے دھوکہ تو دیا تھا، لیکن اس سے آگے ہی کیا فرمایا، قال ربی انی ظلمت نفسی، انہوں نے کہا
میرے رب بے شک میں ہی ہوں جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں نے خود پر ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں عجیب بات کیا ہے، اگر ہم دیکھیں تو ظلم تو کسی اور انسان پر ہوا ہے، وہ مرا پڑا ہوا ہے سامنے، لیکن پہلا ظلم اس کو مار کر آپ نے اپنے اوپر کیا ہے، کیونکہ یہ جو بڑا ظلم ہے نا، اس کی پیمنٹ آگے جا کے کرنی پڑے گی، تو اس لیے انہوں نے فوراً کہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ میری غلطی ہے، شیطان ہو یا نہ ہو، فیصلہ آخر میں میرا تھا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، تو پس مجھے معاف کر دے۔ یہ میں آپ کو پھر یاد دلاتی ہوں کہ وہ ابھی نبی نہیں تھے، ابھی وہ رسول نہیں بنے تھے، اللہ سے وہ ابھی ہم کلام نہیں ہوئے تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ بعد کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا کرتے تھے، جب وہ کوہ طور پر گئے ہیں تو پھر اس کے بعد ان سے بات ہوئی ہے، اور پھر انہیں نبی بنایا گیا تھا، رسول بنایا گیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ یہاں پر ایک مسلمان، ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، فاغفر لی، مجھے معاف کر دیجئے۔ اب جو اہم سوال ہے جس کی وجہ سے میں اس دعا سے بہت متاثر ہوں، آپ سمجھیں جیسے دیکھیں کہ میری زندگی میں یا آپ کی زندگی میں ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا رب مجھے معاف کر دیجئے۔ اب آپ دیکھیں کہ کروڑوں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے میری دعا قبول کی کہ نہیں کی، میرا گناہ واقعی میں معاف ہوا کہ نہیں ہوا، یہ کیسے پتا چلے گا؟ میں لاکھوں دفعہ اللہ سے استغفار کر چکی ہوں، لیکن پتہ نہیں اللہ مانا ہوگا کہ نہیں۔ ایک انگزائٹی سی رہتی ہے، ایک پریشانی سی رہتی ہے کہ یہ ساری استغفاریں، یہ دعائیں، یہ معافیاں، کہ یہ سب بیکار میں نہ چلی جائیں، اللہ نہیں مانے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ امپریشن، ایسا امپریشن آپ کو زندگی میں کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ نا یہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی یہ جو رائے ہے نا، یہی اللہ کی بھی رائے ہوگی، ہم اس چیز کو کنفیوز کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو نا ویسے ہی بڑا شوق ہے اللہ کے بہاف میں بولنے کا، جیسے اللہ کی طرف سے ان کو کوئی خاص میسج آتا ہے نا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، یا یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، ہم فوراً ٹیگ لگا دیتے ہیں، تو وہ واقعی وہ کہتے بڑے اعتماد کے ساتھ ہیں کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، جیسے ان پر نا کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بغیر وحی کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فَغَفَرَ لَهُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ان کو معاف کر دیا۔ کیا پتہ چلا؟ کہ اگر انسان واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل سے رجوع کرے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اپنے گناہ کی، اپنی غلطی کی معافی مانگے، تو اس کو شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں، اللہ نے اسے معاف کیا ہی کیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ بہت ہی رحیم ہے، وہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں ایک گارنٹی ہے، ایک نبی کے لیے نہیں، ہر اس مسلمان کے لیے، کہ اگر آپ نے ایک دفعہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، آپ نے معافی مانگ لی، آپ دیکھیں کہ یہ کوئی سالوں سال انہوں نے استغفار نہیں کی، اسی وقت انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ لی، اسی وقت غلطی ہوتے ہی انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ ان سے غلطی ہو گئی، اسی وقت کہا فغفر لی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ گویا آپ دیکھیں کہ یہاں پر معافی مانگنے کی صلاحیت ہی کو اتنا اعزاز دیا گیا ہے، اتنا اس کا مرتبہ بتایا گیا ہے، کہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ؟ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میرے رب آپ نے میرے اوپر یہ جو انعام کیا ہے، اب اس کے بعد مجرم جو لوگ ہیں، جرم کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی میں پشت پناہی نہیں کروں گا، ان کی میں سپورٹ نہیں بنوں گا، ان کی مدد میں کبھی نہیں کروں گا، I will never side with the wicked، یعنی اب میں پوری سچویشن سمجھے بغیر کبھی ایکشن نہیں لوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی کرمنل کی، کسی مجرم کی مدد کر دوں، اب میں ایسا نہیں کروں گا، میں نے سمجھ لیا کہ میں جب تک پوری سچویشن کو نہ دیکھ لوں، صرف یہ دیکھ کر کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کو میری مدد کی ضرورت ہے، یہ فلانا میری فیملی سے ہے تو یہی مظلوم ہوگا، ایسی ازمپشن میں کبھی نہیں کروں گا۔ فلن اکون ظہیرا للمجرمین،
تو اس سے جو بہت اہم بات نکلی اس میں سے ایک تو یہ کہ ایک تو ہمیں ایزمپشنز نہیں کرنی، اور اس سے بھی اہم بات یہ نکلی کہ اگر آپ نے زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہو تو دل سے مانگیں، اور پھر جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے رہیں، لیکن آپ کو دل سے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ غلطی آپ نے دوبارہ نہیں کرنی، اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اس غلطی کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے، آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، آپ نے توبہ استغفار کر لی، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری طرح معاف کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرے، ہمارے دلوں کو اطمینان دے، اور ہمیں اپنی پرانی غلطیوں کی طرف لوٹنے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔